بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اور پرسوں رات میں آلموسٹ پوری رات ہی بارش ہوئی ہے، مطلب صبح تک بارش ہو رہی تھی، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسم بہار کی پہلی بارش ہے اور موسم سرما کی آخری بارش۔ موسم بہت اچھا ہو گیا ہے، سردی تو ہے ابھی، لیکن یہ ہے کہ اب پہلی جیسی سردی نہیں رہی، سردی کا زور کم ہو گیا ہے۔ مطلب دن تو بہت اچھا لگتا ہے جب دھوپ میں آپ نکلے نا، اور رات تھوڑی سی ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے۔ اور مجھے اب باہر جانا ہے، کچھ کام ہے، کچھ چیزیں لینی ہیں، تو میں نے اپنا لنچ کی پریپریشن جو ہے وہ مارننگ میں ہی ارلی مارننگ کر لی تھی، اور میں بنا رہی تھی شلجم گوشت۔ اب جب کھانا ہوگا تو بس اس کے ساتھ روٹی بنائیں گے اور لنچ ہو جائے گا۔ اور باہر جانے سے پہلے اگر یہ ہے نا کہ زیادہ ٹائم کے لیے باہر جانا ہے، لیٹ آنا ہے، تو پھر بہتر ہوتا ہے کہ بندہ صبح ہی لنچ بنا لے، تاکہ پھر یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ آ کے کھائیں گے کیا، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ باہر سے کچھ لے کر جاؤ کھانے کے لیے۔ آج کل میں نے اپنا یہ کیا کہنا چاہیے کہ کوشش کی ہے کہ میں اپنے باہر کی آؤٹنگ والے کھانوں کو کم کر دوں یا بہت ہی منیمائز کر دوں، تاکہ جو ہے وہ جب ہم ایک کہتے ہیں نا کہ جی بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور ملک میں بہت برے حالات چل رہے ہیں، ہر چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے، تو آپ اس کو فیل صرف بولنے کی حد تک نہ رکھیں، اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اسے پوز بھی کریں، تاکہ بچوں کو بھی احساس ہو کہ ہاں، اور ایسا ہے کہ ہماری جو روٹین ہے وہ تھوڑی سی اب چینج ہو جانی چاہیے۔ اور کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی وقت انسان کے حالات بدلتے ہیں جب وہ خود اپنے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو جب ہم خود ہی ان چیزوں کو فیل کریں گے اور اس پہ عمل کریں گے کہ ہاں جی اگر مہنگائی ہے تو اس کو فضول خرچیوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ پیسے تو خرچ ہونے ہیں اور وہ ہونے کی چیز ہے، ظاہر ہے کہ اسے تو خرچ کرنا ہے، لیکن کہاں خرچ کرنا ہے، اصل سوال بس یہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے بچیوں کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے کہ ان کو بھی سمجھ میں آئے کہ جی اگر بچت کرنی ہے تو کن جگہوں پہ کرنی ہے، اور خرچ کرنا ہے تو کون کون سی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے بھی۔ تو بہرحال میں نے اپنا لنچ بنا لیا، اور یہ میرا ناشتہ میں اپنا بنا رہی تھی، اور میں بنا رہی ہوں فرینچ ٹوسٹ، مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اسرا کے علاوہ ہم سبھی بہت شوق سے کھاتے ہیں، مطلب میں بھی کھاتی ہوں اور امیمہ عفیفہ بھی بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ اور ابھی جو ترکی میں زلزلہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مطلب اتنا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہی ہوگا نیوز چینلز پہ، اتنا دل ڈر گیا ہے نا، رات میں سونے کے ٹائم پہ بھی ایک خوف ہوتا ہے، اور لٹرلی آج کل جو ہے نا میں بہت الرٹ سونے لگی ہوں کہ بس ایک خوف دل میں بیٹھ گیا ہے۔ اس سے پہلے جب پاکستان میں آیا تھا، آئی تھنک 2006 کا وہ زلزلہ تھا، تو جب اس کے بعد ہم کافی ٹائم کے بعد ہم لاہور شفٹ ہوئے تھے، تو ہمارا جو ڈرائیور تھا وہ بتاتا تھا کہ جس دن زلزلہ آیا تھا تو اس کی گونج، جو اس کی ایک آواز تھی، وہ کہتے ہم نے لاہور تک میں محسوس کی تھی، وہ اتنا بھیانک زلزلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ابھی ویسے ہی سیلاب کا ایک اتنا برا حال ہو چکا ہے ہمارے ملک کا سیلاب سے، اور ابھی بھی سیلاب زدگان کی وہ اس طرح سے ریہیبلیٹیشن نہیں ہو سکی ہے جو ہو جانی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ مزید کوئی کرائسس پاکستان پہ نہ آئے، اور جن ممالک میں آیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ بھی اپنا رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میں سب سے پہلے ناشتہ کرتی ہوں، اس کے بعد میں گھر کے کام شروع کرتی ہوں۔ مطلب ناشتہ کیے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ گھر کا کام شروع کریں، اور وہ کہتے ہیں نا چارجنگ نہیں ہو پاتی، اور چارج ہونے کے لیے چائے بہت ضروری ہے۔ اور میرے لیے صرف چائے ضروری نہیں ہے، مجھے پورا پراپر ناشتہ چاہیے ہوتا ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہی اپنے کام کو اسٹارٹ لیتی ہوں۔ اور اب رمضان آ رہا ہے، رمضان کی بھی تیاری کرنی ہے، اور اس کی تیاری میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے جو بھی قضا روزے ہیں انہیں کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے میرا
یہ بھی ایک ٹارگٹ ہے جو انشاءاللہ میں اچیو کر لوں گی۔ اور میں نے دہی جمائی تھی رات میں، آج کل چونکہ سردی ہے نا تو بہت اچھا دہی تو نہیں جمتا، لیکن یہ ہے کہ کام چل جاتا ہے۔ تو جب وہ دہی کو جب تک آپ تھوڑی دیر فریج میں نہ رکھیں نا، اس سے پہلے اس کو ٹچ نہ کریں، کیونکہ پھر وہ دہی عجیب پانی پانی سا ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر فریج میں رہ کے سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد نا وہ صحیح بن جاتا ہے، دہی اچھا جم جاتا ہے۔ اور میں اوپر سے اس کی ملائی کو نا تھوڑا سا ٹلٹ کر کے سائڈ کر دیتی ہوں، تاکہ پھر جو بغیر ملائی والا پورشن ہے وہ میں اپنی کوکنگ میں استعمال کر لیتی ہوں دہی کا۔ یہ اسپرے بہت اچھا ہے، میں اس سے 2 ٹائم کلیننگ ضرور کرتی ہوں، ایک مارننگ میں اور ایک نائٹ میں۔ ویسے آپ اپنی مرضی کے بھی ڈی آئی وائز لیکوڈ اسپرے بنا سکتے ہیں، جس میں سرکہ اور ڈش واش ڈال کے پانی کے ساتھ، وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ لیکن میں ایک باٹل میں ڈیٹول کا اسپرے بنا کے رکھتی ہوں پانی کے ساتھ، ڈیٹول لیکوڈ کا، اور یہ والا جو میں نے ابھی خریدا ہے تو اس سے یہ ہے کہ اسٹوو وغیرہ ہاب سب بہت اچھا، سنک سب بہت اچھا صاف ہو جاتا ہے۔ اور مجھے ابھی جانا ہے باہر، تو میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے جو روٹین ورک ہے وہ سارے جلدی جلدی کمپلیٹ کر لوں، کیا کہ میں ایک ہی دفعہ پھر گھر واپس آؤں، مطلب میں اپنا بھی جو مجھے شاپنگ کرنی ہے وہ کر لوں اور بچوں کو بھی اسکول سے پک کر لوں۔ تو اس طرح سے نا ٹائم بہت سیف ہو جاتا ہے اور پیٹرول بھی سیف ہو جاتا ہے، کہ ایک ہی دفعہ آپ سارا کچھ اپنا کر آ کے پھر گھر آ جائیں۔ پہلے ہم لوگوں کی شاپنگ یہ ہوتی تھی کہ پراپر سیٹرڈے کو میں ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ پورا ہی پلان کر کے شاپنگ کے لیے جاتی تھی، کہ آج جو ہے وہ سب کچھ کر کے، یا بچوں کی چیزیں جو لینی، اپنی جو بھی کچھ خریداری کرنی ہے وہ کر کے پھر آ جائیں گے۔ لیکن اب میں جو ہوں وہ خود ہی چلی جاتی ہوں، اور ایک دفعہ ضروری نہیں ہے، مطلب میں شفٹیں لگا لیتی ہوں کہ ایک ٹائم پہ گئی اپنے کپڑے لے لیے، پھر ایک دفعہ گئی تو ان بچوں کے لے لیے، یا ان کو ساتھ لے کے چلے گئے اسکول سے واپسی میں، بس لے لا کے پھر ہم گھر آ گئے۔ اب اس طرح سے پوری فیملی کی شاپنگ بہت کم ہوتی ہے، ایک ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے، اور وہی بات ہے کہ اب بچوں کی بھی اپنی اپنی مصروفیت ہیں، کبھی کوئی فری نہیں ہوتا، کبھی کوئی فری نہیں ہوتا، تو پھر جس طرح سے جس کو آسانی ملتی ہے، جس کے پاس جو ٹائم ہوتا ہے، تو ہم اس کو پھر اویل کر لیتے ہیں۔ اور آپ کہیں بھی جائیں، کچھ بھی کریں، لیکن یہ ہے کہ خواتین جب تک اپنا گھر نہ سیٹ کر لیں، اس کو ٹھیک ٹھاک نہ کر لیں نا، باہر جانے مطلب باہر سے واپس آنے کے بعد بس دل کرتا ہے گھر بالکل صاف ستھرا ہو، اور آپ کو ہر چیز اپنی جگہ پہ ملے، کوئی گھر کا کام نہ کرنا پڑے، یعنی کہ پورا گھر ایسے پھیلا پڑا ہے، یا ڈسٹنگ باقی ہے، یا یہ ہے کہ موپنگ نہیں ہوئی بھی، تو وہ جب گھر آؤ نا، پہلے ہی باہر سے چاہے آپ کچھ بھی کر کے آئیں، ایک عجیب سی تھکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے، بھلے سے آپ شاپنگ ہی کر کے آئیں، لیکن پھر بھی بہت تھک جاتے ہیں۔ تو پھر گھر اگر صاف ستھرا ملے آپ کو تو بہت اچھا لگتا ہے، بندے کی آدھی تھکن گھر دیکھ کے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بارش کے بعد نا پودوں کی بھی جان میں جان آئی ہے، سارے درخت دھل دھل آ گئے، اور اب وہ موسم بہار کی تیاری کریں گے۔ بہت کھلی کھلی سی دھوپ ہے، مطلب دھوپ میں کھڑا ہونا اچھا لگتا ہے، اور یہ ہے کہ چبھنے والی دھوپ ابھی نہیں ہے۔ تو جناب میں جو ہوں نا وہ مال جانے کی بہت چور ہوں، مجھے مال میں چلنا مجھے بہت تھکا دیتا ہے، مطلب جتنا مجھے اس طرح سے مارکیٹ میں چلنے میں پریشانی نہیں ہوتی ہے، تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، مجھے مال میں بالکل بھی مزہ نہیں آتا ہے۔ اور بس ایک جگہ گاڑی پارک کی، اور سارے برانڈز یہاں پر موجود ہیں، مجھے زیادہ دور جانا نہیں پڑتا، تو بس پھر میں یہ کرتی ہوں کہ ایک جگہ گاڑی پارک کروا دی، اور پھر جو جو مجھے آؤٹلیٹس پہ جانا ہوتا ہے پھر میں وہاں سے اپنی شاپنگ کر لیتی ہوں۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ انسان میں بہت سارے چینجز آتے ہیں۔ ایک ٹائم تھا کہ مارکیٹ جانا، شاپنگ کرنا جو ہے نا وہ بہت کریزی ہوتی تھی میں اس کے لیے، کہ آج ہم لوگ شاپنگ پہ جائیں گے، اور بہت مزہ آتا تھا، بہت انجوائے کرتے تھے۔ لیکن اب تو بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے جانا ہے بہت، جب میری ضرورت بالکل پیک پہ آ جاتی ہے تب میں جاتی ہوں، اور بس ٹارگیٹڈ مارکیٹ سے یا ٹارگیٹڈ شاپ سے کہ فلانی جگہ سے یہ لینا ہے، اور بس چل سو چل، وہ مارکیٹ گھومنا اور ایک ایک شاپ پہ دیکھنا، اب یہ میرا ختم ہو گیا، مجھے بالکل اس میں مزہ نہیں آتا، اور بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اچھا خیر، میں نے لیا تھا سفائر سے سوٹ، اور جب میں نے سفائر سے سوٹ لیا تو وہاں انہوں نے اب اپنی پالیسی چینج کر لی، اور انہوں نے بقول ان کے کہ اب یہ 2-3 ہفتے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ پالیسی چینج کی ہے کہ اب ہم جو ہے وہ
بیگس نہیں دیتے آپ کو، وہ الگ سے پرچیز کرنا پڑے گا. تو میں نے تو بالکل پرچیز نہیں کیا، اور ساتھ ساتھ میں نے اپنی یہ کمپلین بھی رجسٹر کی کہ کسٹمرز کو آپ اتنی تو ویلیو کریں کہ وہ اتنے مہنگے کپڑے خرید رہے ہیں. ان کو آپ بے شک چیپ کوالٹی میں بیگس دیں، لیکن بیگس تو اس میں مسٹ ہونا چاہیے آپ کا، کہ آپ اتنے مہنگے کپڑوں پر بھی جو ہے وہ بیگس نہیں دے رہے. اور جب آپ لوگوں کا دل چاہتا ہے آپ لوگ اپنی کوئی سی بھی پالیسی بنا کے اور کسٹمر کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کچھ بیوقوف کسٹمرز ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہم نے اتنے مہنگے کپڑے لے لیے ہیں تو یہ 150 روپے یا 50 روپے کے بیگ کیا ویلیو رکھتے ہیں. بات اس کی نہیں ہے، بات اصول کی ہے کہ کیوں ہم بیگس خریدیں. مطلب کپڑے تو خریدنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن بیگس خریدنے کی کوئی تک سمجھ میں نہیں آتی. پھر میں آئیڈیاز گئی تو خیر وہاں پہ تو میں نے ان سے ڈائریکٹ پوچھ لیا کاؤنٹر پہ کہ آپ بیگ چارج کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نو میم ہم بیگ چارج نہیں کر رہے ہیں. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے. اور لاہور میں آج کل پیٹرول ریشننگ ہو گئی ہے، 3,000 سے اوپر پیٹرول نہیں مل رہا. تو اسکول سے واپسی میں پھر جو ہے ہم آئے ملا کی دور مسجد، یعنی گروسری کرنا تو ہے ہی ہے. تو اسرا کو بنانا تھا پران تمپورا، اور میں نے اس کو اسی لیے خود لے کر آئی تھی کہ اگر میں اس کو یہ اس طرح سے پرانز لا کر دیتی نا تو وہ یہ کہتی نہیں ماما پرانز ایسے نہیں ہوتے، ویسے نہیں ہوتے، آپ نے صحیح سے صاف نہیں کروایا یہ وہ. تو جب وہ خود آئیں انہوں نے دیکھا تو پھر ان کو کہا نہیں نہیں نہیں. اچھا وہ کہہ بھی رہا تھا کہ میں آپ کو بالکل صاف کر کے دوں گا، آپ نے اس کو صرف نمک اور سرکے سے جیسے واش کر لینا ہوتا ہے. لیکن پھر ان کی ہمت پست ہو گئی اور انہوں نے نہیں لیا. میں نے ان کو آپشن دیا کہ بھائی تم فروزن میں سے لے لو. تو فروزن میں ظاہر ہے کہ بڑے پیکس تھے، چھوٹا بھی بڑا تھا ہمارے حساب سے، کیونکہ کھانے والے صرف اسرا اور ان کے بابا ہیں، اور عفیفہ امیمہ میں بالکل بھی ہم لوگ اس طرح سے نہیں کھاتے. تو خیر پھر انہوں نے یہ بھی نہیں لیا کیونکہ پیکس بڑے تھے اور ان کو تھوڑا سا ہی کھانا تھا. اور پچھلے ٹائم وہ کراچی میں پران تمپورا کھا کے آئی تھیں، تو اس کے بعد ان کے دماغ پہ سوار تھا کہ مجھے صرف پران تمپورا ہی نہیں بنانا بلکہ اس کے ساتھ ڈائنامائٹ سوس بنانا ہے. تو میں نے کہا بس تم پھر اس کی مرچ لو اور گھر چلو، چکن میں اور فرائز کے ساتھ ہی اس کو بنا کے کھا لینا. تو خیر پھر ہم نے وہ نہیں لیا پرانز، اور پھر ہم سب کچھ کر کرا کے گھر آ گئے. ڈائنامائٹ پرانس اصل میں جو ہے نا یہ اس کے سوس کی وجہ سے کہلاتے ہیں، جس میں یہ مرچ ڈلتی ہے اور بہت چبھنے والی سی یہ مرچ ہے. جیسے ایک ہوتا ہے نا مرچ میں جھانس ہوتی ہے، یعنی کہ کھولتے ہی آپ کی ناک میں اس کا ایسے مرچ لگ رہی ہوتی ہے، کچھ اس طرح کی مرچ ہے. اور 440 روپیز کا یہ باٹل جار تھا اس کا. اور خیر اب انہوں نے بنایا تھا، ٹھیک تھی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی. مرچ سے مجھے کوئی اتنی رغبت ہے بھی نہیں، لیکن ان کو بہت شوق ہے اسرا کو ہمارے یہاں ہر چیز میں مرچ جھونک جھونک کے کھانے کا. تو انہوں نے پھر اس کا سوس بنایا اور پھر اس کو تمپورے کے ساتھ تو کھایا نہیں، فرائز بنائی اور ان کے ساتھ کھایا. بچوں کی بھی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کر دینی چاہیے. یہ جو ایج ہوتی ہے نا ایکسپیریمنٹل ایج ہوتی ہے، آپ کا کہا سمجھ میں آئے گا ہی نہیں جب تک کہ وہ خود ایکسپیریمنٹ نہ کر لیں. لیکن اس مرچ کو اور اپنی لال مرچ کو استعمال کرنے میں مجھے تو کوئی فرق نہیں ملا. لیکن اگر ہم نہیں لیتے نا تو اس کے سر پہ سوار رہتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، فلیور کیسا ہے. تو میں نے بھی ان کو دلا دیا کہ تم بھائی کھا پی کے اپنی تسلی کر لو. تو جناب یہیں تک تھا میرا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.